بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس میں ہم سنیں گے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بیان۔ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو اول تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سو جب تو قرآن پڑھنا شروع کرے تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ آخر تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے، خواہ نیکی کا ہو یا برائی کا، توفیق ازدی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی کام از خود انجام دے سکتا ہے، مگر یہ کہ ہر قدم پر نصرت خداوندی کی ضرورت ہوگی۔ خاص طور پر جب کوئی آدمی نیک کام انجام دینا چاہتا ہے تو اس کو طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں تاکہ یہ کام پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکے۔ طرح طرح کے شرور اور فتنے راستے میں حائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی اچھائی کا کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لے۔ انسان کے حق میں علم اور عمل دونوں مفید ترین چیزیں ہیں، اور ہر انسان ان دونوں چیزوں کا محتاج ہے۔ علم میں عقیدہ بھی شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ اور فکر پاک ہو، مگر تمام انسان اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہر انسان اپنی قوت کے بھروسے پر یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو۔ عمل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کوئی بھی اچھا عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اعانت و نصرت کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح جب کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر اس کو زینت دیتے ہیں یعنی رنگ و روغن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تلاوت شروع کرے تو پہلے اپنے دل کو شیطان مردود کے وسوسوں سے پاک کرے، اس کے لیے اعوذ باللہ اخیر تک پڑھی جائے، پھر اللہ کا نام لے کر دل کو مزین کرے۔ نماز میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے دل کو شیطانی وسوسے سے صاف اور پاک کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نام سے دل کو مزین کیا جاتا ہے۔ جب آدمی نماز شروع کرے تو ان چیزوں سے ذہن فارغ کر لے، تبھی انسان اپنی نماز کو صحیح طور پر پڑھ سکتا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کو ان چیزوں سے فارغ کر لے جن میں شیطان انسان کو لگائے رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل بنانے والی ہیں۔ اور جو تعوذ پڑھا جاتا ہے یہ بطور ذکر کے بھی ہیں۔ جب آپ قرآن پاک پڑھ لیں تو پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ اور تعوذ یہ کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کا معنی اور مطلب ہے پناہ طلب کرنا۔ قرآن و سنت میں مختلف شرور اور فتنوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اور یہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک قسم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ پکڑتا ہوں اور حمایت ڈھونڈتا ہوں خدا تعالیٰ کی بہکانے اور پھسلانے سے شیطان مردود کے۔ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تلاوت قرآن کی ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، جس کے معنی ہے کہ شیطان مردود کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس لیے کہ استعاذہ شیطان کے مکر اور شر سے بچنے کے لیے تریاق کا حکم رکھتا ہے، کما قال تعالی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ اور عطا کہتے ہیں کہ ہر قرأت کے شروع میں استعاذہ واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں۔ استعاذہ اور بسم اللہ کی حقیقت۔ معزز سامعین کرام،
استعاذہ کی حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے جال میں پھنسنے سے محفوظ ہو جائے، اور بسم اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے استعاذہ بسم اللہ پر مقدم ہوا، کیونکہ دفع مضرت یعنی نقصان کو دور کرنا جلب منفعت یعنی نفع حاصل کرنے پر مقدم ہوتا ہے۔ نیز قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی تلاوت سے پہلے زبان اور دل کی طہارت ضروری ہے، اس لیے تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ کا حکم دیا گیا تاکہ زبان اور دل ایک گونا طہارت حاصل ہو جائے۔ ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی بڑی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہی تھی کہ کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے اور جانور ذبح کرنے غرض ہر قسم کے سارے کاموں کی ابتدا بسم اللہ ہی سے کیا کرتے تھے۔ اور ہے بھی یہی کہ جو شخص کسی کام کو خدائے رحمان و رحیم کا نام لے کر شروع کرتا ہے، وہ عملاً اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ میرا ضمیر پاک ہے، میری نیت مخلصانہ ہے، میرا مقصد اعلیٰ ہے اور میں توحید کا پرستار ہوں۔ ایک طرف شرک سے اور دوسری طرف الحاد سے بیزاری، غرض بسم اللہ سے بڑھ کر قوت بخش اور اس سے زیادہ روح و اخلاق کو بلند کرنے والا ذکر اور کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا گویا یوں کہتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس کلام کو اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے، اور یہ کہہ کر بسم اللہ خواہ اپنی اور سب کی طرف سے قطع نظر کر کے تکیہ کر لیتا ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات رحمانیت و رحیمیت پر۔ عبد القادر الرہاوی نے 40 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑا کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ ناتمام رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کچھ اہم علمی مباحث ہیں، سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور قرآن کریم کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مکتوب تحریر کرواتے، ان میں سب سے پہلے بسم اللہ شریف لکھی جایا کرتی تھی۔ ابو القاسم بن سلامہ کی کتاب فضائل القرآن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف جو مکتوب ارسال فرماتے ہیں، سب سے پہلے لکھتے بسمک اللہم، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہی طریقہ رہا۔ پھر آیت بسم اللہ مجریہا والی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ لکھوانے لگے، جب تک اللہ نے چاہا یہی دستور جاری رہا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانے لگے۔ منصور بن عمار جو بڑے حکیم و دانا تھے، ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں راہ چلتے ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا اور کوئی جگہ اس کے رکھنے کو نہ پائی تو اسے نگل لیا۔ رات کو خواب دیکھا کہ کوئی آدمی کہہ رہا ہے، اے منصور، تو نے جو اس کاغذ کی عزت کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر حکمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس وقت سے وہ جو بات بھی کرتے دانائی کی کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ادب کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، جس کاغذ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم مبارک لکھا ہو اور وہ زمین پر گرا ہوا ہو، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانے کے لیے اپنا کوئی دوست نہیں بھیجتے، فرشتے اپنے بازو سے اسے گھیرے رکھتے ہیں، اور جو شخص اسے وہاں سے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علیین میں بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت بشر بن حارث حافظ رحمہ اللہ کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا سر راہ پڑا ہوا ہے، پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے اٹھایا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے 1 درہم کا عطر خرید کر اسے لگایا اور دیوار کی دراز میں دے دیا۔ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے، اے بشر، تو نے میرے نام کو معطر کیا ہے، میں تیرے نام کو دنیا و آخرت میں معطر کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بڑے بڑے مالداروں کے نام مٹ گئے، لیکن اس فقیر کا نام جس کے پاؤں میں جوتا تک نہ ہوتا تھا آج تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں کہ اپنے خطوں اور رسالوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرو اور لکھتے وقت زبان سے بھی پڑھا کرو۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں 2 چیزیں بطور خاص پائی جاتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور دوسرے اس پر توکل۔ جب کوئی شخص کسی کار خیر کو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی کے بھروسے پر یہ کام شروع کرتا ہوں۔ تعوذ کا مقصد کیا ہے؟ واضح رہے کہ تعوذ کا مقصد ہر شریر کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا ہوتا ہے
خواہ و شریر انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے۔ تلاوت کے شروع میں بھی تعوذ اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ تلاوت کے دوران شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہو سکے، اور تسمیہ کا مقصد اللہ رب العزت کے مبارک نام سے برکت حاصل کرنا ہے۔ علماء نے صراحت کی ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر وہ کام جو اہمیت رکھتا ہو اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ ناقص اور ناتمام رہے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ کے ذریعے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا حکم خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ تلاوت کی ابتدا کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں بعض مخصوص حالات میں تعوذ کی تاکید آئی ہے، جیسا کہ بیت الخلاء جاتے وقت، غصے کی شدت میں، نیند میں ڈر جانے کے وقت۔ نیز انسان اپنے ہر قول اور ہر فعل میں اس بات کا محتاج ہے کہ اسے شیطان کی شر سے پناہ نصیب ہو۔ اس اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام سے پہلے تعوذ کے کلمات ادا کر کے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے۔ تاہم قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ عام کلام اور گفتگو کی ابتدا میں تعوذ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ فوائد درس۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ نمبر 1، قرأت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا باجماع امت سنت ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا خارج۔ نمبر 2، تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، علاوہ تلاوت کے دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، تعوذ مسنون نہیں، لیکن بعض مواقع پر انسان جو اس کے مخصوص کلمات ہیں تعوذ کے وہ پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، درمیان تلاوت کے جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری شروع ہو تو سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ مکرر پڑھی جائے، اعوذ باللہ نہیں، یعنی ایک مرتبہ شروع میں اور پھر جب سورت شروع ہو رہی ہو تب بھی ایک مرتبہ اور پڑھی جائے۔ اور سورہ برات اگر درمیان تلاوت میں آ جائے تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے، اور اگر قرآن کی تلاوت سورہ برات ہی سے شروع کر رہا ہے تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ قرأت کے علاوہ باقی عبادات شروع کرتے وقت صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جبکہ قرأت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ انسان اپنے ہر قول اور ہر فعل میں اس بات کا محتاج ہے کہ اس سے شیطان کی شر سے پناہ نصیب ہو۔ اس اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام سے پہلے تعوذ کے کلمات ادا کر کے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لے۔ تاہم قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ عام کلام اور گفتگو کی ابتدا میں تعوذ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔